محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ ہے حمل کو گرانا، ابورشن کرانا۔ عورت کے پیٹ میں بچہ بننا شروع ہو گیا، اس کے بعد کیا اس کو گرانا جائز ہے؟ اس کو گرا سکتے ہیں؟ کوئی مجبوری ہو تو کیا کرے؟ مجبوری میں گرانا صحیح ہے؟ یہ مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے یہ، کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں، تو اس کا جواب آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ درخواست ہے کہ آخر تک آپ ہماری بات کو سنیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ ناظرین کرام، عورت کے پیٹ میں حمل جو شروع ہو جاتا ہے، بچہ بننا شروع ہو گیا، اس کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک ہے 4 مہینے سے پہلے کا پیریڈ، اور دوسرا ہے 4 مہینے کے بعد کا پیریڈ۔ چاہے حمل 8 مہینے، 9 مہینے، 10 مہینے، لیکن 4 مہینے سے پہلے کا پیریڈ الگ ہے، 4 مہینے کے بعد کا پیریڈ الگ ہے۔ دونوں پیریڈوں میں عام حالت میں حمل کو گرانا، ابورشن کرانا جائز نہیں ہے، چاہے حمل سے 4 مہینے سے پہلے کا ٹائم ہو یا 4 مہینے کے بعد کا ٹائم ہو۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنے بچوں کو مار مت ڈالو تنگی کے خوف سے، غریبی اور فقیری کے خوف سے۔ کیونکہ عام طور پر لوگ بچہ جو گرا دیتے ہیں تو عام وجہ کہ بچے بڑھ جائیں گے، ان کو کون پالے گا، کہاں سے کھلائیں گے، کمائی تھوڑی ہے، بچے زیادہ ہوں گے تو کیا کریں گے، اس لیے لوگ بچہ گرا دیتے ہیں۔ تو قرآن نے فرما دیا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ایک جگہ نہیں 3-4 جگہ پر فرمایا کہ اپنے اولاد کو تنگی کے خوف سے مت مارو، اس کا مرڈر مت کرو۔ نحن نرزقکم وایاہم، تمہیں جو روزی دیتے ہیں وہ بھی ہم دیتے ہیں، اور اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ تو روزی کی وجہ سے اور تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن نے 3-4 جگہ پر سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت کے دن اس بچی کو جسے بچپن میں ہی مار دیا گیا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں لوگوں نے مارا تھا۔ ان بچوں کے بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ ان کو پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے، یا کبھی پیدا ہونے کے فوراً بعد اسے مار دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ کیا قصور ہے ان بچوں کا؟ تو اس لیے ابورشن کرانا، حمل کو گرانا یہ جائز نہیں ہے۔ 4 مہینے سے پہلے کا حمل ہو اور بہت سخت مجبوری ہو تو اس میں گرانے کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن مجبوری کیسی ہے اور کیوں گرانا ہے، یہ چیزیں سامنے ہو، اس کے بعد اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے کسی کو مسئلہ ہے، جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے مانسک اعتبار سے کمزور ہے، یا اس کا کوئی ایک عضو نامکمل ہے، ایسے سونوگرافی رپورٹ بتلاتے ہیں کہ یہ بچہ کمزور پیدا ہوگا، یا یہ کہ اس کی وجہ سے ماں کو خطرہ ہے۔ یہ سب جو ریزن ہے، تو کیا ریزن ہے، ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے، کتنی مجبوری ہے، اس کو دیکھ کر علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے نہیں دیتے۔ علماء شریعت کے کسی معاملے میں اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ کوئی بھی چیز حرام حلال علماء نہیں کرتے، حرام حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اللہ جل شانہ نے ساری چیزوں کو قرآن میں بیان فرما دیا ہے، اور اس قرآن کی تشریح، قرآن کی جو ہے تفصیل حدیثوں میں بتلا دی گئی ہے۔
تو قرآن اور حدیث میں سے جو چیزیں نکلتی ہے اسی کو علماء نکال کر آپ کے سامنے مسئلے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے 4 مہینے سے پہلے کا حمل ہے اور کوئی مجبوری ہے تو اس میں گنجائش نکلنے کے چانسز ہے، لیکن وہ مجبوری وغیرہ سامنے ہو تو علماء کرام اس کو دیکھ کر قرآن میں سے سنت میں سے اس کو نکال کر اجازت دے سکتے ہیں، لیکن 4 مہینے کے بعد کے حمل کی کبھی بھی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ 4 مہینے کے بعد کا حمل میں گنجائش بالکل نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ 4 مہینے میں بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ بن رہا ہوتا ہے 4 مہینے میں اس کی بناوٹ مکمل ہوتی ہے 120 دن میں، اور 121ویں دن میں اس کے اندر روح آ جاتی ہے۔ اب وہ جیتا جاگتا انسان ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے، ہم لوگ باہر ہیں۔ جیتے جاگتے انسان کو مار دینا، اس کو قتل کرنا جیسا بڑا گناہ ہے، ایسا ہی بڑا گناہ پیٹ میں موجود، پیٹ میں جینے والے بچے کو مار دینا۔ تو یہ مرڈر ہی ہے اور یہ بڑا سخت گناہ ہے، بلکہ ایک عام انسان کو، جیتے جاگتے انسان کو مارنے سے زیادہ گناہ اس کا ہے، کیونکہ جیتے انسان کو تو آدمی مارتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کوئی نہ کوئی اپنی وجہ بنا لیتا ہے، حالانکہ اس میں بھی جائز نہیں ہے، کسی انسان کا مرڈر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آدمی دشمنی کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے، یا اس کو سزا دینے کے لیے کسی نہ کسی کوئی ریزن نکال دیتا ہے کہ اس کو مارنے کے لیے ریزن ہے۔ لیکن پیٹ میں موجود بچے کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی، پیٹ میں موجود بچے کے ساتھ کیا جلن، اس کے ساتھ اس کی کیا سزا اور اس کو کیا گناہ؟ ایسے معصوم بچے کو پیٹ میں جو مار دیا جاتا ہے، اس کا بہت بہت سخت گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے اس پورے خاندان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تباہی اور بربادی آ جاتی ہے۔ جو لوگ پیٹ میں اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اس وقت یہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے سزا اور مصیبت آئی ہے۔ اس وقت ایسا سمجھتے ہیں کہ کسی نے جادو کرا دیا اور فلانی پریشانی آ گئی، یہ آ گیا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، یہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک معصوم بچے کی جو جان لے لی ہے نا تم نے، جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو اس لیے 4 مہینے کے بعد کے حمل کو گرانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، چاہے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہو کہ یہ بچہ جو ہے یہ کمزور ہے، یا اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، یا اندھا ہے، یا بہرا ہے، یا اس قسم کی کوئی بھی بات، کوئی بھی سونوگرافی رپورٹ کچھ بھی بتلاتی ہو، 4 مہینے کے بعد گرانے کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ 4 مہینے پہلے بھی ناجائز ہی ہے، لیکن کوئی سخت مجبوری ہے تو وہ مجبوری آپ اپنے لوکل علماء کرام کے سامنے رکھیں، اور لوکل علماء کرام آپ کی بات کو دیکھیں گے، اور اس کو دیکھ کر قرآن و سنت میں سے جو اجازت مل سکتی ہے تو اجازت دیں گے، اس کے بعد گرا سکتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے ابورشن کا کہ حمل گرانا کیسا ہے، اس کی وضاحت میرے خیال سے پوری ہوئی ہے۔ آپ لوگ اس کو دیکھ کر جو لوگ اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں ان کو آپ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے بھی یہ بہت کافی چیز ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمیشہ اللہ کے احکام پر اور سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.